بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تفسیر کے ماخذ. اس سے پہلے مصنف نے تفسیر کا کچھ تعارف کروایا، تو اس تعارف کے بعد اب تفسیر کے ماخذ کی طرف آتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ ماخذ سے مراد یعنی ہم قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کے کسی آیت کی تفسیر، کسی آیت کی تشریح کن ذرائع سے کر سکتے ہیں، وہ ذرائع جن کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کی جا سکتی ہے ان کو ماخذ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تشریح، تفسیر جن چیزوں سے اور جن ذرائع سے ممکن ہے ان کو قرآن مجید کا ماخذ کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ قرآن کی جو آیات ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک قسم کی آیات تو قرآن مجید میں وہ ہے کہ جو اتنی واضح ہے کہ صرف عربی زبان سمجھنے والا اس کے مطلب اور مفہوم کو سمجھ سکتا ہے، یعنی جس بندے کو عربی آتی ہے یا عربی لغت پر وہ مہارت رکھتا ہے، اگر وہ اس آیت کو پڑھ لے تو اس کو اس کی کسی تفسیر اور تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ آیات اتنی واضح ہے کہ ان آیات کی تفسیر اور تشریح کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس آپ کو عربی آنی چاہیے اور عربی سے آپ اس آیت کے مفہوم اور معنی تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی قرآن کی جو آیات ہے جو بالکل واضح ہے، صرف انسان کو عربی آنی چاہیے، تو اس قسم کے قرآنی آیات کا ماخذ تو صرف عربی لغت ہے، یعنی عربی لغت کے ذریعے آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے مقصد کو، اس کے مطلوب کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی آیات کا ماخذ صرف عربی لغت ہے، یعنی عربی لغت کے ذریعے آپ ان آیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری قسم قرآن مجید کی وہ آیات ہے کہ جن میں کوئی اجمال ہوتا ہے یا ابہام ہوتا ہے، یا ان آیات کی تشریح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر تشریح کے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح وہ آیات بھی ہے کہ جن سے کچھ مسائل ثابت ہوتے ہیں، کچھ مسائل نکلتے ہیں، اور وہ مسائل صرف عربی لغت کے جاننے سے انسان نہیں نکال سکتا۔ تو ان آیات کی تشریح اور تفسیر کے لیے صرف عربی لغت کافی نہیں ہے، بلکہ ان آیات کی تشریح کے لیے اور ان آیات کی تفسیر کے لیے 6 ماخذ ہے جن سے ان آیات کی تفسیر اور تشریح ہو سکتی ہے اور تشریح اور تفسیر ممکن ہے۔ ان 6 ماخذ میں سے سب سے پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات جو ہے وہ دوسری بعض آیات کی تشریح کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے۔ دوسرا ماخذ قرآن مجید کی تفسیر کا وہ ہے احادیث نبویہ، نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہے وہ بھی قرآن مجید کی آیات کی تشریح کرتی ہے۔ تیسرا ماخذ صحابہ اکرام کے اقوال، تو صحابہ اکرام نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، وہ بھی ہمیں قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں اور تشریح کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کے اقوال سے بھی قرآن مجید کی تفسیر کرنا اور تشریح کرنا جائز ہے۔ تو 3 ماخذ ہو گئے۔ چوتھا ماخذ تابعین کے اقوال، جو تابعین بزرگ گزرے ہیں جو صحابہ کے شاگرد تھے، تو ان کے اقوال سے بھی قرآن مجید کی تفسیر کرنا، تشریح کرنا یہ جائز ہے۔
4 ماخذ ہو گئے. پانچواں ماخذ عربی لغت. جو عربی زبان ہے، عربی لغت ہے، جس طرح مختلف الفاظ سے مختلف نقطے نکالتے ہیں اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں، تو یہ عربی لغت سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. جو شخص عربی لغت کا جتنا زیادہ ماہر ہے وہ اتنے زیادہ نقطے نکال سکتا ہے قرآن مجید کے. تو عربی لغت جو ہے، عربی زبان جو ہے، اس سے بھی قرآن مجید کی تفسیر کرنا، تشریح کرنا یہ جائز ہے، ممکن ہے. نمبر 6، 5 ہو گئی. نمبر 6 ہے عقل سلیم. صحیح اور کامل عقل کے ذریعے بھی قرآن مجید کی بعض آیات کی تشریح اور تفسیر ممکن ہے، جائز ہے. عقل سلیم کسے کہتے ہیں، یہ جہاں پر اس کی بحث آئے گی وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے اس بارے میں بھی گفتگو ہوگی. لیکن فی الحال آپ یہ 6 ماخذ ذہن نشین کر لے کہ یہ 6 ماخذ ہے، یہ 6 ذرائع ہے جن کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے مزید ماخذ ذکر کیے ہیں قرآن مجید کے تفسیر کے، کہ ان کے علاوہ بھی دیگر چیزیں ہیں جن سے قرآن مجید کی تفسیر جائز ہے، لیکن وہ ماخذ جو ہے جمہور علماء کے ہاں معتبر نہیں ہے. اس لیے جمہور علماء کے ہاں یہ 6 ماخذ ہی معتبر ہے. ان 6 ماخذ کے ذریعے ہی قرآن مجید کی تفسیر کرنا جائز ہے اور تفسیر کرنا ممکن ہے. اس کے ماں سوا جو ماخذ ہے وہ معتبر بھی ماخذ نہیں ہے، یعنی ان پر جمہور علماء نے اعتبار نہیں کیا ہے. تو فی الحال مصنف ان 6 ماخذ کی تفصیل کریں گے، اس کی تشریح کریں گے. اس کے بعد جو ہے ان ماخذ کی تشریح کریں گے، ان ماخذ کا تعارف کرائیں گے جو معتبر نہیں ہے. تو فی الحال جو ہے یہ معتبر بھی ماخذ جو جمہور علماء کے ہاں معتبر ہے ان کی بحث مصنف ذکر کر رہے ہیں. تو یہ 6 ماخذ ہے. ان 6 ماخذ میں سے سب سے پہلا ماخذ جو ہے وہ ہے قرآن مجید. یعنی قرآن مجید جو ہے یہ خود قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے. یعنی بعض آیات مبہم ہوتی ہے، اس میں کوئی پوشیدگی ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی دوسری آیت جو ہے وہ پہلے والی آیت کی کیا کر دیتا ہے، تفسیر بیان کر دیتا ہے، تشریح بیان کر دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن خود بعض مقامات پر خود دوسری جگہ کی تشریح کرتا ہے. یعنی خود قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے، تشریح کرتا ہے. کہ کوئی ایک آیت مبہم ہے تو کوئی دوسری آیت قرآن مجید میں ایسی ہوتی ہے جو اس آیت کی تفسیر کر دیتی ہے، تشریح کر دیتی ہے. مثالوں سے بات اور بھی واضح ہو جائے گی. تو پہلا ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اب قرآن مجید کی تفسیر کیسے کرتا ہے؟ تو ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی قرآن مجید کی کوئی ایک آیت جو ہے وہ مبہم ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی کوئی دوسری آیت اس ابہام کو دور کر دیتی ہے اور اس کی تشریح کر دیتی ہے. یعنی اس آیت میں ابہام ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے یا اس سے مراد کیا ہے، قرآن مجید کا اس لفظ سے مراد کیا ہے. تو وہ مبہم ہوتی ہے قرآن مجید کی وہ مراد، لیکن کوئی دوسری آیت اس ابہام کو دور کر دیتی ہے اور وہ مراد بتا دیتی ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ مراد ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیں. صراط الذین، سیدھا راستہ یعنی ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے. یعنی ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے. یہاں پر صرف اتنی بات ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی عطا فرما دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. لیکن انعام کس پر اللہ تعالیٰ نے کس پر انعام فرمایا ہے، انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اب اس آیت میں یہ معلوم نہیں ہے. قرآن مجید کی مراد کیا ہے، انعام یافتہ لوگ سے کیا مراد ہے، تو وہ مراد میں ابہام ہے. قرآن مجید کی اس آیت نے یہ نہیں بتایا. لیکن
سورہ نساء آیت نمبر 69 میں رب العالمین فرماتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ کن پر انعام فرمایا؟ یعنی من النبیین، نبیوں پر انعام فرمایا، والصدیقین، صدیق پر، جو کہ صدیقین ہے جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی وہ ہے، والشہداء، اور اسی طرح شہداء پر جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، والصالحین، اسی طرح اللہ کے نیک اور بزرگ بندے جو ہیں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس آیت نے انعام یافتہ لوگوں کی تشریح فرما دی کہ انعام یافتہ لوگوں سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو قرآن مجید کی اس آیت یعنی صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کی تفسیر سورہ نساء کی اس آیت اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس آیت نے تفسیر کر دی سورہ فاتحہ کی آیت کی۔ تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، کہ ایک آیت میں ابہام تھا، دوسری آیت نے اس ابہام کو دور کر دیا۔ تو قرآن مجید نے خود دوسرے قرآن مجید کی تفسیر کر دی۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے صرف الفاظ اللہ تعالیٰ سے سیکھے تھے اور ان الفاظ کے ذریعے توبہ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطہرہ نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس آیت نے یہ بتا دیا کہ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے سیکھے تھے اور جن کے ذریعے انہوں نے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی معافی کو قبول کیا، وہ یہ الفاظ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس طرح قرآن مجید کی اس آیت نے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اس آیت کی تفسیر کر دی، تشریح کر دی، اور وہ جو ابہام تھا کہ وہ کیا کلمات تھے جن کے ذریعے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تھی، تو ان کلمات کی کیا کر دی، تفصیل بیان کر دی، تشریح بیان کر دی کہ وہ یہ الفاظ تھے، تو اس ابہام کو دور کر دیا جو پہلے والی آیت میں تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ اس کی تیسری مثال یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، یعنی اپنی صحبت جو ہے وہ سچے لوگوں کے ساتھ گزارو، وقت جو ہے سچے لوگوں کے ساتھ گزارو اور اللہ سے ڈرو۔ لیکن اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ سچے لوگ کون ہے، سچے لوگوں سے کیا مراد ہے، سچے لوگ کون ہیں، ہم کس طرح پہچانیں گے کون سچا ہے اور کون سچا نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اس کی کوئی تفسیر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر واضح فرما دیا کہ سچے لوگ کون ہیں، تو وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور سائلوں کو دے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرے، اور تنگی اور تکلیف میں اپنا وعدہ پورا کرے، نیز جنگ کے وقت صبر اور استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ فرمایا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ مذکورہ کام جو لوگ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقین ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ سچے لوگ کون ہیں؟ جن میں یہ صفات ہو، یہ سچے ہیں۔ تو جن میں یہ صفات نظر آئے آپ کو تو ان کے ساتھ آپ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ آپ سچوں کے ساتھ رہو۔ تو پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو، لیکن تفصیل نہیں فرمائی کہ سچے کون ہیں۔ لیکن سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی کہ سچے لوگوں سے مراد کون ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی ایک آیت کی دوسری آیت نے تفسیر کر دی، اور ایک آیت میں جو ابہام تھا وہ دوسری آیت نے دور کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک صورت تھی۔ تو یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، کتاب کو دیکھیں، اس سے آگے پھر مزید پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں تفسیر کے ماخذ۔ علم تفسیر کے اس مختصر تعارف کے بعد سب سے ضروری بحث یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے ماخذ کیا ہے، یعنی وہ کیا ذرائع ہیں جن سے ہم کسی آیت کی تفسیر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں قدر تفصیل کی ضرورت ہے جو ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آیات قرآنی دو قسم کے ہیں۔ بعض آیات تو اتنی صاف اور واضح اور آسان ہے کہ جو بھی زبان جاننے والا انہیں پڑھے گا ان کا مطلب فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے ایسی آیتوں کی تفسیر میں کسی کی اختلاف رائے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی آیات کی تفسیر کا ماخذ تو صرف لغت عربی ہے۔ عربی زبان پر ماہرانہ نظر اور عقل سلیم کے سوا ان کا مطلب سمجھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسری قسم ان آیات کی ہے جن میں کوئی اجمال، ابہام یا تشریحی دشواری پائی جاتی ہے، یا ان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ان کے پورے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یا ان سے دقیق قانونی مسائل یا گھیرے اسرار اور معارف مستنبط ہوتے ہیں۔ ایسی آیات کی تشریح کے لیے محض زبان دانی کافی نہیں، یعنی صرف زبان کا جاننا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے بہت سی معلومات کی ضرورت ہے۔ آگے اسی قسم کی آیات کی تفسیر کے ماخذ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے تفسیر قرآن کے کل 6 ماخذ ہے۔ خود قرآن کریم، نمبر 2 احادیث نبویہ، نمبر 3 صحابہ اکرام کے اقوال، نمبر 4 تابعین کے اقوال، نمبر 5 لغت عرب، عربی زبان، نمبر 6 عقل سلیم، یعنی سالم عقل ہو۔ ذیل میں ان تمام ماخذ کی تھوڑی سی تفصیل اور علم تفسیر میں ان کے مقام کے بارے میں چند مباحث پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے۔ تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے، یعنی اس آیت کی بعض اوقات ایک آیت بعض اوقات ایک دوسری آیت کی تفسیر کر دیتی ہے۔ ایک جگہ کوئی بات مبہم انداز میں کہی جاتی ہے اور دوسری جگہ اس ابہام کو رفع کر دیا جاتا ہے، یعنی دور کر دیا جاتا ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ آیت نمبر 5-6۔
یہاں یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ جن لوگوں پر انعام فرمایا گیا ہے ان سے کون لوگ مراد ہیں، لیکن دوسری جگہ ارشاد ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورہ نساء آیت نمبر 69۔ وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ تو اس آیت میں انعام یافتہ لوگوں کی تشریح فرما دی کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اسی طرح ایک آیت میں ارشاد ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کلمات کیا تھے۔ دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت فرما دی گئی ہے۔ ارشاد ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ دونوں بول اٹھے کہ ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نیز ایک مقام پر ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ سچے لوگوں سے کون مراد ہے، لیکن ایک دوسری آیت میں اس کی تشریح فرما دی گئی ہے۔ ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ نیکی بس یہی تو نہیں کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کی عادی ہو، اور تنگی اور تکلیف میں، نیز جنگ کے وقت صبر اور استقلال کے خوگر ہو۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہے، اور یہی لوگ متقی ہے۔ اس آیت نے یہ بات واضح فرما دی کہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں مذکورہ بالا صفات پائی جاتی ہو۔ یہ صرف 3 مثالیں تھیں، قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیات موجود ہے۔ یہاں پر ایک آیت دوسری آیت کی ابہام کو دور کرتی ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی دوسری شکل اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ایک آیت میں کئی قراتیں ہوتی ہیں۔ ایک قرات کے اعتبار سے آیت میں کچھ ابہام ہوتا ہے، لیکن دوسری قرات پر اگر غور کیا جائے تو وہ ابہام دور ہو جاتا ہے، وہ اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ اس آیت میں ایک قرات یوں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلِكُمْ لام کے نیچے زیر ہے، إِلَى الْكَعْبَيْن، وَأَرْجُلِكُمْ اگر ہم پڑھے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو۔
تو اس آیت میں اگر ہم اس کی قرات کو وَأَرْجُلِكُمْ پڑھے، تو جب ہم اس کو ارجلکم پڑھتے ہیں تو اس میں دو احتمال ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اس صورت میں اس کا عطف وجوہکم پر ہوگا، لیکن برؤوسکم کے پڑوس کی وجہ سے اور قرب کی وجہ سے اس پر کسرہ آئے گا، تو اس کا معنی ہوگا اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اور اس کا یہ بھی معنی آ سکتا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کہ اس کا عطف جو ہے برؤوسکم پر ہو، اور ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو۔ تو دونوں احتمال ہے اس قرات میں جب ہم اس کو ارجلکم پڑھتے ہیں، یہ قرات اس آیت میں موجود ہے۔ بعض قراء نے اس کی یہی قرات کی ہے اور ارجلکم پڑھتے تھے۔ تو ارجلکم اگر پڑھے تو دونوں احتمال ہے۔ اب یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ اب سروں پاؤں کا مسح کرے یا پاؤں کو دھوئے، کیا کرے؟ لیکن دوسری قرات، جو دوسری قرات ہے اس میں ہے، جو کہ مشہور قرات ہے اور جو پورے دنیا میں مشہور ہے اور جس اعتبار سے قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ۔ آپ قرآن کھول کے دیکھیں تو وَأَرْجُلَكُمْ ہے، لام پر زبر ہے۔ تو اگر ارجلکم پڑھے تو اس صورت میں اس کا عطف وجوہکم پر ہے، اور برؤوسکم پر عطف کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ تو وارجلکم پڑھے تو اس صورت میں اس کا صرف ایک ہی معنی ہو سکتا ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو لو، سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، یہی معنی ہے، اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک قرات کے اعتبار سے ابہام تھا قرآن مجید کی ایک آیت میں، لیکن دوسری قرات نے، اسی آیت کی جو دوسری قرات ہے، اس نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ پہلی قرات سے تو دونوں احتمال بن رہے تھے کہ پاؤں کو دھو لے یا مسح کرے، لیکن جب دوسری قرات ہم نے پڑھی تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نہیں، جو دوسرا احتمال ہے پاؤں پر مسح کرنے کا وہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ ارجلکم یعنی صرف پاؤں کو دھو ہی سکتے ہو، مسح نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں پر جو دوسرا احتمال ہے وہ درست نہیں ہے، پہلی قرات میں جو دوسرا احتمال ہے وہ درست نہیں ہے، چونکہ دوسری قرات بتا رہی ہے کہ اس حکم میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے، پاؤں کو ہر حال میں دھونا ہی پڑے گا۔ باقی پھر موضوع پر جو مسح کا تعلق ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، وہ قرآن کی اس آیت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ فرق باطلہ جو ہے وہ اسی قرات کو بنیاد بنا کر پاؤں پر مسح کرتے ہیں، لیکن وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ دوسری قرات نے واضح کر دیا کہ یہ احتمال درست نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا پاؤں پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ یہ صرف قرات مشہورہ یا قرات متواترہ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ دونوں آیتیں قرات متواترہ ہو یا قرات مشہورہ ہو، یعنی وہ قرات بھی تواتر سے ثابت ہو جس طرح یہ قرات تواتر سے ثابت ہے، اسی طرح یا قرات مشہورہ ہو یعنی وہ قرات بھی مشہور ہو، صحابہ اور تابعین کے بعد وہ قرات متواترہ کی طرح مشہور ہو گیا ہو، تو یا قرات متواترہ ہو یا قرات مشہورہ ہو، تب اس کا یہی حکم ہے کہ اس کو اعتبار کیا جائے گا اس قرات کا، اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید کے ابہام کو دور کیا جائے گا۔ جو قرات شاذہ ہے، بعض قراتیں قرآن مجید کی بعض آیات میں بعض قراتیں موجود ہے جو کہ شاذ ہے، تو ان شاذ قراتوں کا تو بعض لوگوں نے اعتبار نہیں کیا، لیکن بعض علماء نے اس کا اعتبار کیا اور اس کو خبر واحد کے درجے پر رکھا ہے، جس طرح حدیث میں خبر واحد کا درجہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر اس کے ذریعے زیادتی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے مزید احکامات ثابت ہو سکتے ہیں جو قرآن سے نہ ٹکرائے۔ تو قرات شاذہ سے اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو رہی ہے جو قرات متواترہ سے ٹکرا نہیں رہی بلکہ کوئی اضافی بات ثابت ہو رہی ہے، تو اس کے اعتبار کرتے ہیں بعض حضرات، کیونکہ وہ اس کو خبر واحد کے درجے میں رکھتے ہیں۔ تو خبر واحد کا یہی حکم ہے کہ وہ قرآن مجید کے خلاف نہ ہو، تو اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ
واجب کے درجے میں ہوتی ہے، بعض اوقات سنت کے درجے میں ہوتی ہے، بعض اوقات استحباب کے درجے میں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ اس اس حدیث کو دیکھ کر اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے، سیاق و سباق کو دیکھ کر اصول فقہ کے مطابق. تو اسی طرح قرات شاذہ کا بھی یہی حکم ہے. یہاں تک آپ کتاب کو دیکھے. فرماتے ہیں دوسری صورت تفسیر القرآن بالقرآن کی. تفسیر القرآن بالقرآن کی دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی بات اس کی ایک قرات میں مبہم ہوتی ہے اور دوسری قرات سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. مثلا ایک قرات میں وضو کا طریقہ بیان فرماتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. سورہ مائدہ آیت نمبر 6. تم اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور پاؤں دھو لو. اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اپنے سروں کا اور پاؤں کا مسح کرو. لیکن دوسری قرات میں وَأَرْجُلِكُمْ کے بجائے وَأَرْجُلَكُمْ آیا ہے. اس قرات میں اس کے سوا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے پاؤں دھو لو. لہٰذا اس قرات نے یہ واضح کر دیا کہ پہلی قرات میں بھی پاؤں دھونے ہی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں مسح کرنے کا جو ترجمہ ہو سکتا ہے وہ مراد ہی نہیں، وہ احتمال درست نہیں ہے. اسی طرح متواتر قراتوں کی روشنی میں قرآن کریم کی جو تفسیر کی جائے وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے. مشہور قراتوں سے اگرچہ علم یقینی تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن تفسیر میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. لیکن شاذ قراتوں کے بارے میں اہل علم کی رائے مختلف ہے. بعض حضرات انہیں تفسیر میں کوئی اہمیت نہیں دیتے اور بعض حضرات انہیں خبر واحد کے درجے میں قبول کرتے ہیں. اس مسئلے کی پوری تفسیر اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے. تفسیر القرآن بالقرآن کی تیسری صورت اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ کسی آیت کی تفسیر اور تشریح مقصود ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے، لیکن وہ بالکل واضح نہیں ہوتی. اگر آپ اس آیت کی سیاق اور سباق پر غور کریں تو اس آیت کی جو تشریح اور تفسیر آپ کو مطلوب ہے وہ اسی آیت میں آپ کو مل جاتی ہے. یعنی کوئی آیت ہے، اس کی تفسیر آپ کو مطلوب ہے، اس کی تشریح آپ کو مقصود ہے، لیکن اگر آپ اسی آیت سے پیچھے دوسری آیت کو دیکھ لے یا اس کے پیچھے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھ لے یا بعض اوقات اس سے پہلے جو آیات ہے ان کو دیکھ لے تو آپ کو اس آیت کی تشریح اور صحیح مطلب آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. پچھلے درس میں ثلاثۃ قروء کا میں نے مثال بھی دی تھی، لیکن یہاں پر ایک دوسری مثال مصنف نے دی ہے، وہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33. رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ازواج مطہرات سے رب العالمین مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہی رہو، اپنے گھروں میں ہی رہو اور غیر مردوں کے سامنے بناؤ سنگار نہ کرو جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا. اس طرح نہ کرو. اب اسلام کے زمانے میں اپنے گھر میں ہی رہو، اپنے شوہر کے لیے ہی صرف بناؤ سنگار کرے. چونکہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ ازواج مطہرات کو ہے، گھر میں رہنے کا اور پردہ کرنے کا جو حکم ہے وہ اس آیت میں بظاہر ازواج مطہرات کو ہے. اسی لیے شریعت کے اصولوں سے کچھ ناواقف لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، ان کے ماں سوا کسی دوسری عورت کو یہ حکم شامل نہیں ہے. یعنی گھروں میں رہنا اور پردہ کرنا یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، ان کے ماں سوا جو دیگر عورتیں ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. وہ گھروں سے باہر بھی جا سکتی ہے، بغیر پردے کے بھی جا سکتی ہے، بناؤ سنگار بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ لوگ شریعت کے اصولوں سے ناواقف ہیں. یہاں پر یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں جیسے ان لوگوں نے دعویٰ کیا. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں؟ تو خود اس آیت کا
اس آیت کا جو سباق ہے، جو پہلے گزر چکا پچھلا جو حصہ ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں جیسے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ قرآن مجید خود اس کی تردید کرتا ہے، چونکہ پیچھے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس آیت میں صرف اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے، اور وہ چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ بولنے میں نزاکت سے کام نہ لو، نیک بات کرو، ہمیشہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اب یہ سارے احکام دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح لوگوں کے لیے بناؤ سنگار نہ کرو۔ اب جب اس آیت کے پیچھے حصے کو ہم دیکھتے ہیں تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، نیک بات ہمیشہ کہنا، یہ ایسے احکامات ہیں جو ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تمام علماء کی اس پر اتفاق ہے کہ یہ پوری امت کے لیے ہے، پوری امت کے عورتوں کے لیے ہے، یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں۔ تو جب یہ سارے احکامات ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں، آپ بھی یہ مانتے ہیں، تو پھر بیچ میں سے ایک جملہ اٹھا کر پوری آیت میں سے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے باقی خاص نہیں، تو یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا؟ یہ بات درست ہی نہیں۔ جب پوری ایک آیت چل رہی ہے، اس میں احکامات چل رہے ہیں، تو اس میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس آیت میں خطاب جو ہے وہ ازواج مطہرات کو کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر عورتوں سے ازواج مطہرات زیادہ حقدار ہے، زیادہ ذمہ دار ہے کہ وہ شریعت کے احکامات کی زیادہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے دوسری عورتوں سے، اس لیے ان کو خطاب کیا۔ لیکن اس سے مراد صرف ان کو خطاب نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی عورتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں پر بھی صحابہ اکرام کو خطاب ہے یا اسی طرح کسی خاص مخصوص گروہ کو خطاب ہے، تو وہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ خطاب ہے۔ اس میں جو احکامات ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ یہی اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کے احکامات عمومی ہے، کسی واقعہ کے ساتھ، کسی مورد کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی لوگوں کے ساتھ خاص نہیں۔ الفاظ بے شک خاص ہے لیکن جو احکامات ہے وہ عام لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر بھی الفاظ بے شک خاص ہے، اس میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے، لیکن اس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے کہ گھروں میں رہو اور پردے کا اہتمام کرو، یہ حکم عام ہے۔ تو الفاظ بے شک خاص ہو لیکن قرآن مجید کا جو بھی حکم ہے وہ عام ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، کیونکہ اگر قرآن مجید کو ہم خاص کر دیں کچھ لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تو پھر ہمارے پاس قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ ہی بچ جاتا ہے، تو پھر تو ہمارے لیے کوئی حکم بچتا ہی نہیں۔ اسی لیے جو شریعت کے اصول سے ناواقف لوگ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا، لیکن قرآن مجید کے سباق نے، پچھلے حصے نے خود اس کی تردید کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سارے احکامات کسی کے ساتھ خاص نہیں۔ تو پھر یہ جملہ جو اس آیت کا ایک حصہ ہے یہ کس طرح ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے؟ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ اور جب تم ازواج مطہرات سے کچھ پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو، یعنی جب تمہیں کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو ازواج مطہرات سے تو پردے میں پوچھو ان سے، یعنی ان سے بھی یہ اگرچہ امت کی مائیں ہیں لیکن یہاں پر بھی پردے کا جو ہے خاص خیال رکھا گیا ہے کہ پردے میں ان سے بات کریں، پردے میں ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ مانگے، روبرو ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح اس آیت کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے کہ جب ان سے بات کی جائے تو پردے میں کی جائے، اور جب کچھ مانگا جائے تو پردے میں ہی مانگا جائے، پردے کے پیچھے سے مانگا جائے، روبرو نہ ہو۔
فرماتے ہیں یہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، باقی عورتوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے اگلی والی آیت جو ہے وہ خود ان کے اس دعوے کی تردید کرتی ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ تمام دنیا کے لوگوں عورتوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اور وہ آیت جو ان کے دعوے کی تردید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ یعنی پردے کے پیچھے سے مانگنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، یہ تمہارے دلوں کو بھی صاف اور پاک رکھے گا اور ان کے دلوں کو بھی پاک رکھے گا، صاف رکھے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دلوں کی پاکی جو ہے یہ صرف ازواج مطہرات کو مطلوب اور مقصود نہیں تھی، بلکہ دنیا کی تمام عورتوں کو دل کی پاکی مقصود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو ازواج مطہرات کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت تمام عورتوں کے لیے ہے، اگرچہ الفاظ میں خاص ازواج مطہرات کا ذکر ہے، لیکن چونکہ یہ حکم جو ہے تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے کہ دل کی پاکی کا خیال رکھے، یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے دل تو پہلے سے پاک تھے، تو جن کے دل پاک نہیں ہے ان کو تو زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ حکم بھی صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس کو اس کی ضرورت ہے وہ اس حکم کے زیادہ اس میں شامل ہے اور اس کے زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کرے۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے گندگی کو دور کرے اور ایسی پاکی عطا کرے جو کامل ہو اور مکمل ہو۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہاں اس آیت میں اہل بیت سے مراد صرف نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہے وہ اہل بیت میں داخل نہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کے سیاق اور سباق پر نظر دوڑائیں تو ان کے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے، چونکہ اس آیت کے آگے اور پیچھے تمام تر خطاب جو ہے وہ ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے، پیچھے بھی ازواج مطہرات کو خطاب ہے اور اس کے بعد بھی جو آیات ہے اس میں بھی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اہل بیت کے مفہوم میں داخل نہ ہو، چونکہ جب تمام خطاب ان کو ہے اور بیچ میں آ کے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ ذکر کیا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اہل بیت میں داخل نہ ہو۔ اور بلکہ خاص کر یہ آیت کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ جو اس آیت سے اگلی والی آیت ہے، آیت نمبر 34، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہے ان کو یاد رکھو، وَاذْكُرْنَ اور یاد رکھو ان کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو وحی آپ کے گھروں میں نازل فرماتے ہیں ان کو یاد رکھو، یہ اہل بیت سے خطاب ہے۔ تو وَاذْكُرْنَ یہاں پر مؤنث کا صیغہ ہے اور باتفاق علماء اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہے، جو اس آیت نے خود بتا دیا کہ تمہارے گھروں میں اہل بیت سے مراد، یعنی جن کے گھروں میں اہل بیت سے مراد گھر والے، تو آگے فرما دیا کہ گھر والے کون ہیں، یعنی ان عورتوں سے کہا، ازواج مطہرات سے کہا کہ تمہارے گھروں میں، یعنی تم اہل بیت ہو، تمہارے گھروں میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہے ان کو یاد رکھو۔ تو اس آیت میں لفظ بیوت نے یہ واضح کر دیا کہ پچھلی آیت میں اہل بیت کے مفہوم میں ازواج مطہرات تو سب سے پہلے داخل ہے، انہیں اس اہل بیت کے مفہوم سے نکالنا یہ کسی طرح بھی جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے سیاق اور سباق اور اسی طرح قرآن مجید اور احادیث کے خلاف ہے، بلکہ وہ تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں ازواج مطہرات، اولاد تو بعد میں آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف چند مثالیں تھی
ورنہ قرآن مجید پر اگر غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر کے بہت سے حل طلب مسائل سیاق اور سباق کو دیکھ کر حل ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سے ایسی پیچیدگیاں ہیں قرآن مجید میں پیش آتی ہے، لیکن جب آپ سیاق اور سباق کو دیکھتے ہیں تو وہ پیچیدگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ البتہ کبھی سیاق اور سباق سے آیت کی تفسیر اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی بھی معقول آدمی رد نہیں کر سکتا، ایسی تفسیر یقینی اور قطعی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ سیاق اور سباق کی مدد سے جو تفسیر کی جاتی ہے وہ اتنی واضح نہیں ہوتی، تو چنانچہ اسے قبول کرنے یا رد کرنے میں مجتہد علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو سیاق اور سباق ہمیشہ ایک طرح بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات اس سے یقینی تفسیر ہو جاتی ہے، بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ کچھ شبہات رہ جاتے ہیں۔ تو جب یقینی تفسیر ہو تو اس کو مان لینا چاہیے، اس کو کوئی بھی رد نہیں کرتا، لیکن جب تفسیر یقینی نہ ہو، اس میں شک و شبہات کی گنجائش ہو سیاق و سباق کو دیکھنے کے بعد بھی، تو اس میں پھر مجتہدین کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو مانے کوئی نہ مانے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی یہ اس طرف اشارہ کر دیا مصنف نے کہ سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم جو قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں وہ بھی ہمیشہ برابر نہیں ہوتی، کبھی وہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کبھی وہ ادنا درجے کی ہوتی ہے، تو یہ فرق لگا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک اجمالی تعارف تھا۔ بعض حضرات نے ایسی پوری تفسیریں بھی لکھی ہے جن میں ہر آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت سے کی گئی ہے۔ اس قسم کی ایک تفسیر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھی، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اس میں علامہ جوزی رحمہ اللہ کی اس تفسیر کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی نوعیت کی ایک تفسیر مدینہ طیبہ کے ایک عالم شیخ محمد امین بن محمد مختار نے حال ہی میں لکھی ہے، جو کہ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اور اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے تفسیر القرآن بالقرآن کی مختلف صورتیں بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ تو یہ تو وہ تفسیر ہے جس میں پوری تفسیر القرآن بالقرآن کی گئی ہے، لیکن بعض علماء نے بھی ایسی تفسیریں کی ہے جس میں جس تفسیر کا اکثر حصہ تفسیر القرآن بالقرآن پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ایک تفسیر شاہ عبدالعزیز محدث الدیلوی رحمہ اللہ کی تفسیر عزیزی بھی ہے، جو کہ فارسی میں ہے، جس میں بھی تفسیر القرآن بالقرآن کا اکثر حصہ موجود ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی تفسیر عزیزی، تو اس میں بھی اکثر حصہ جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ہے، وہ زیادہ تر تفسیر قرآن کی آیات کی دوسری آیات سے کرتے ہیں۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن کی تیسری صورت یہ ہے کہ جس آیت کی تفسیر مطلوب ہے خود اسی کے سیاق اور سباق پر غور کیا جائے۔ اسی طرح بعض اوقات آیت کے کسی حل طلب مسئلے کی تشریح واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا سورہ احزاب میں امہات المومنین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھائے نہ پھرو، جیسا کہ پہلے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ بعض اصول شرعیہ سے ناواقف لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ خطاب ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے، یہ دعویٰ کر دیا کہ پردے کا یہ حکم صرف ازواج مطہرات ہی کے ساتھ مخصوص تھا، عام عورتوں کے لیے اس پر عمل ضروری نہیں۔ لیکن قرآن کریم کا سیاق اور سباق اس دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ اس آیت کے آگے اور پیچھے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے اور بھی کئی احکام مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بولنے میں نزاکت سے کام نہ لو، نیک بات کہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان احکام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی معقول آدمی یہ کہہ سکے کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسری عورتوں کے لیے اس پر عمل ضروری نہیں۔ لہٰذا ان بہت سے احکام کے بیچ میں سے صرف ایک جملے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عام عورتوں کے لیے نہیں ہے، دوسری آیت قرآنی اور احادیث نبیہ وغیرہ کے علاوہ قرآن کریم کے سیاق اور سباق کے بھی بالکل خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے احکام تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے، اور یہاں خاص طور سے ازواج مطہرات کو خطاب صرف اس لیے کیا گیا
کہ ان پر احکام شرعیہ کی ذمہ داری زیادہ ہے، انہیں ان احکام کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس آیت کے بارے میں بھی بعض ناواقف لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے، حالانکہ اسی آیت کا اگلا جملہ وضاحت کر رہا ہے کہ اس حکم کا اطلاق تمام عورتوں پر ہوتا ہے۔ ارشاد ہے ذالکم اطہر لقلوبکم، یہی آیت ہے، آیت نمبر 53 سورہ احزاب 53۔ یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دلوں کی پاکیزگی صرف ازواج مطہرات ہی کے لیے مطلوب نہیں بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے مطلوب ہے، اس لیے آیت کے حکم کو کچھ خاص عورتوں میں منحصر کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سورہ احزاب میں ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اہل بیت سے مراد صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وغیرہ ہے، ازواج مطہرات اس میں داخل نہیں، لیکن قرآن کریم کا سیاق اور سباق اس نظریے کی واضح تردید کرتا ہے، کیونکہ اس آیت کے آگے اور پیچھے تمام تر خطاب ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اہل بیت کے مفہوم میں داخل نہ ہو؟ خاص طور سے اگلی آیت میں ارشاد ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، سورہ احزاب آیت نمبر 34، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ اس میں لفظ بیوت نے واضح کر دیا کہ پچھلی آیت میں اہل بیت کے مفہوم میں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ازواج مطہرات تو سب سے پہلے داخل ہے، انہیں اس آیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف چند مثالیں تھیں، ورنہ قرآن کریم پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر کے بہت سے حل طلب مسائل سیاق اور سباق کو دیکھ کر حل ہو جاتے ہیں۔ البتہ کبھی سیاق اور سباق سے آیت کی تفسیر اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی بھی معقول پسند آدمی رد نہیں کر سکتا۔ ایسی تفسیر قطعی اور یقینی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ سیاق اور سباق کی مدد سے جو تفسیر کی جاتی ہے وہ اتنی واضح نہیں ہوتی، چنانچہ اسے قبول کرنے یا رد کرنے میں مجتہد علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن کے اجمالی تعارف تھا۔ بعض حضرات نے ایسی پوری تفسیریں بھی لکھی ہے جن میں ہر آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت سے کرنے کا التزام کیا گیا ہے۔ اس قسم کی ایک تفسیر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی نوعیت کی ایک گراں قدر کتاب مدینہ طیبہ کے ایک عالم شیخ محمد امین بن محمد مختار شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے چند سال پہلے تالیف کی ہے، جو اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے تفسیر القرآن بالقرآن کی مختلف صورتیں زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔